بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آپ اس وقت المحمود دواخانہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غذا کو فضا میں تلاش کیجیے۔ ناظرین، صحت کا سارا انحصار غذا اور دوا پر ہی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک ایک انسان کو خالص آکسیجن کی پوری مقدار نہیں ملے گی، بیماریاں اس پر حملہ آور ہوتی رہیں گی۔ آکسیجن کی کمی کے شکار انسان میں قوت مزاحمت تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور اسے بہت سی ایسی بیماریوں کی علامتیں پریشان کرنے لگتی ہیں جو عموماً کسی بڑی بیماری کی نشاندہی کرتی ہیں، مگر تحقیق کے بعد در حقیقت وہ علامات آکسیجن کی کمی کے باعث پیدا ہوئی ہوتی ہیں۔ صحت مند جسم وہ ہوتا ہے جس کے دل، پھیپھڑے، جگر، معدہ اور دیگر مشینری 100% پورا کام کرے، اور صحت مند جسم وہ ہوتا ہے جو سختیاں برداشت کر سکے، 10-12 گھنٹے متواتر کام کر سکے اور جو ٹوٹا ہوا نہ رہے۔ اگر جسم کسی مرض کے بغیر ہی تھک جائے تو یہ آکسیجن کی کمی کی علامت ہے۔ جسم کی مشینری کو چلانے کے لیے توانائی کی ضرورت ہے۔ توانائی ہر مشینری کی طرح ایندھن سے حاصل ہوتی ہے۔ جسم کی مشینری میں ہماری خوراک جلتے ہوئے ایندھن، تیل یا پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ اسے چلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت جو سانس لیتے رہتے ہیں، یہ جسم کو آکسیجن سپلائی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ جسم کو آکسیجن دینی چھوڑ دیں، یعنی سانس روک لیں، تو اندرونی اعضاء کا عمل فوراً رک جائے گا اور آپ ختم ہو جائیں گے۔ آکسیجن کے متعلق یاد رکھیے کہ جسم اپنے اندر غذا اور پانی کو تو بہت دیر تک جمع رکھ لیتا ہے، مگر آکسیجن کی ذرا سی مقدار بھی اپنے اندر نہیں رکھ سکتا۔ آکسیجن کی مقدار جو سانسوں کے ذریعے از خود یا قدرتی طریقے سے پھیپھڑوں میں جاتی رہتی ہے، کافی نہیں ہوتی۔ یہ صرف پھیپھڑوں تک رہتی ہے، جو جسم کی مشینری کو صرف رواں رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ آکسیجن کو جسم کے دور دراز کونوں تک پہنچایا جائے۔ جسم کے ایسے کونوں کی تعداد جو ہے وہ لامحدود ہے۔ ہر ایک گوشے تک خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آکسیجن کا پہنچنا لازمی ہے۔ سب سے زیادہ ضروری نظام ہضم ہے۔ جسم میں اگر زیادہ سے زیادہ مقدار میں آکسیجن پہنچائی جائے تو یہ خوراک کے ساتھ مل کر خون میں شامل ہو جائے گی اور جسم کو تھکے رہنے سے بچائے رکھے گی۔ جلدی تھک جانے کی وجہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ آپ کام کرنا چاہتے ہیں مگر توانائی ایک مقام پر جا کر مزید کام کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آکسیجن کی کمی کا دوسرا اثر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔ جسم کا نظام کچھ ایسا ہے کہ گیسوں کے خانوں کو کسی نہ کسی گیس سے پر رکھتا ہے اور یہ گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے۔ اکثر خواتین و حضرات دل پر گھبراہٹ اور اکتاہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کا باعث آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی ہوتی ہے۔ بعض افراد اس گھبراہٹ سے گھبرا کر ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں یا ایسی دوائی از خود ہی لے لیتے ہیں جو طبیعت میں جوش اور ابال سا پیدا کرتی ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھ کر کہ انہیں آرام کی ضرورت ہے لیٹ جاتے ہیں اور بے وقت سونے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں آرام کی نہیں، مشقت کی اور بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم میں آکسیجن کی مطلوبہ مقدار پوری ہو اور زہریلی گیس باہر نکلے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ زہریلی گیس ہوتی ہے۔ یہ دل اور جگر کے فعل پر بھی بہت برا اثر رکھتی ہے۔ اس سے جو گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اس کے لیے ابھی کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی۔ اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسے جسم سے خارج کیجیے۔ جسم کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا واحد ذریعہ ورزش ہے، لیکن ہر قسم کی ورزش نہیں، بلکہ ایسی ورزش جس میں آپ کو زیادہ سانس لینا پڑے، مثلاً تیز چلنا دوڑنا، ایک ہی جگہ کھڑے رہنا اور وہاں پہ موڑنا، رسی کودنا، تیرنا، ہاکی اور فٹ بال ایسی ورزشیں ہیں جو دل کی حرکت کو تیز کرتی ہیں۔ پھیپھڑے زیادہ تیزی سے سانس لیتے ہیں اور خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔
ویٹ لفٹنگ، ڈمبل اور اس قسم کی ورزشیں جسم کے پٹوں تک محدود رہتی ہیں، آکسیجن حاصل کرنے میں مدد نہیں کرتی، نہ دل کے فعل کو تیز کرتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ایسی ورزشیں کی جائیں جو پھیپھڑوں کو زیادہ سے زیادہ سانس لینے پر مجبور کریں۔ اس قسم کی ورزش کر کے ناک کے راستے لمبا سانس اندر کو کھینچیں، لیکن آہستہ آہستہ سینے کو زیادہ پھیلنے دیں۔ جب پھیلنے کی حد ختم ہو جائے تو سانس کو 3-4 سیکنڈ روکے رکھیں، پھر منہ کے راستے آہستہ آہستہ سانس خارج کریں۔ جب آپ سمجھیں کہ سانس خارج ہو چکا ہے تو منہ سے زور سے پھونک ماریں۔ اس طرح دور دراز گوشوں سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ جائے گی۔ پھر جب لمبا سانس ناک کے راستے لیں گے تو خالی گوشوں میں آکسیجن چلی جائے گی۔ انسانی پھیپھڑوں میں ہوا کی 75 کروڑ تھیلیاں ہوتی ہیں۔ ان سب کو کاربن ڈائی آکسائڈ سے خالی کرنا اور ان میں آکسیجن بھرنا لازمی ہوتا ہے۔ ورزش کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے۔ دل کی یہ خوبی ہے کہ جتنا زیادہ کام کرتا ہے اتنا زیادہ توانا رہتا ہے۔ جسم میں زیادہ خون پمپ کرتا ہے، اس کے ساتھ پھیپھڑے اسے زیادہ آکسیجن دیتے ہیں جو خون میں مل کر جسم کی توانائی میں اضافہ کرتی ہیں، اور جب رگوں میں زیادہ خون جاتا ہے اور تیزی سے جاتا ہے تو یہ ان باریک باریک نسوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جو خون نہ ملنے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر قبل از وقت جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی ہوتی ہے کہ دل کو زیادہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اس لیے خون میں اتنا جوش نہیں ہوتا کہ اوبال سے زیادہ باریک نسوں تک پہنچے۔ ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خون ہر ایک نس میں چلا جاتا ہے، جس سے اسے گردش کرنے اور پھیلنے کے لیے بہت جگہ مل جاتی ہے، لہذا خون کا دباؤ زیادہ نہیں ہوتا، یہی بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو مفید ثابت ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔